اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز و مکرم مومنین، السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین، آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ زمین ہمارے لیے نعمت، آسمان ہمارے لیے نعمت، چاند ستارے ہمارے لیے نعمت، ہم جو کھا رہے ہیں ہمارے لیے نعمت، ہمارا یہ پورا بدن، اس کے جتنے اعضاء ہیں ہمارے لیے نعمت، آنکھ ہے نعمت ہے، زبان ہے نعمت ہے، کان ہے نعمت ہے، ہاتھ ہے نعمت ہے، پاؤں ہے نعمت ہے، یعنی ہر ایک نعمت پروردگار نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے، اور ہم جتنا اس کا شکر ادا کریں کم ہے۔ پروردگار نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، لیکن اس میں ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، اور وہ نعمت ہے والدین۔ پروردگار نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نوازا کہ پروردگار نے ہمیں ماں باپ عطا کیے، اور ماں باپ کا بہت بڑا مقام بنایا پروردگار عالم نے۔ قرآن میں فرماتا ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ جب معصوم سے پوچھا گیا تو معصوم نے فرمایا اگر اس سے بھی کم لفظ ہوتا تو ماں باپ کے لیے پروردگار اس کو استعمال کرتا، یعنی ماں باپ کا اتنا بڑا مقام۔ ایک شخص چلتا ہوا نبی اعظم کی بارگاہ میں آیا، آج کہتے یا رسول اللہ، کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا ہو، کیا میری بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ نبی اعظم فرماتے ہیں کہ تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہتا ہے کہ جی ہاں میرا باپ زندہ ہے۔ کہا پھر جا اپنے باپ کی خدمت کر، اللہ تیرے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ جب جانے لگا تو نبی اعظم دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو میں کہتا کہ جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ تو اتنا مقام بنایا ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو روز یاد کریں، اور روایات کہتی ہیں کہ ہر روز اپنے ماں باپ کو یاد کرو جب دنیا سے وہ چلے جائیں۔ زندہ ہو تو ان کی خدمت کرو، اور ان کے مرنے کے بعد خدمت یہ ہے کہ ان کے لیے استغفار کرتے رہو، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہو۔ تو اسی حوالے سے ایک جو ہے وہ نماز ہے کہ جس کے پڑھنے کا حکم ہے والدین کی بخشش کے لیے، جس نماز کو ھدیہ والدین کہتے ہیں۔ اپنے والدین کے لیے فرماتے ہیں کہ ہر روز ورنہ ہر شب جمعہ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ یعنی ویسے تو روایت کہتی ہے کہ ماں باپ کے لیے ہر روز یہ نماز پڑھی جائے، لیکن اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو شب جمعہ ضرور یہ نماز پڑھیں۔ پہلی رکعت میں یعنی یہ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلی رکعت میں بعد از الحمد، یعنی الحمد کے بعد 10 مرتبہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھنا ہے۔ یہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 10 دفعہ۔ الحمد کے بعد یہ آپ نے پڑھنا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ 10 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، یعنی 10 دفعہ آپ نے دوسری رکعت میں یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سلام ہاتھ اٹھا کر آپ نے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھنا ہے، اور اس کی برکت سے پروردگار عالم آپ کے والدین جو ہیں ان کے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے ماں باپ کو یاد رکھیں، اور اپنے ماں باپ کے لیے ایسے اعمال بجا لاتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔